بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک دوستوں۔ نظام شمسی کی کہانی کا تیسرا حصہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے آپ کو پہلے دو حصے ضرور پسند آئے ہوں گے۔ اب تک ہم سورج اور اس کے گرد گھومنے والے 8 سیاروں سے تعارف حاصل کر چکے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے بارے میں چند دلچسپ حقائق بھی جان چکے ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہوئے اس تیسرے حصہ میں ہم نظام شمسی کے دیگر اجسام، خاص طور پر بونے سیاروں کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس سلسلہ سے متعلق باقی حصوں کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ڈوارف پلینٹ یا بونے سیارے قدرتی سیٹلائٹس کے علاوہ ایک ایسا جسم جو سورج کے گرد براہ راست چکر لگاتا ہو، تمام بنیادی 8 سیاروں سے جسامت میں چھوٹا ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا بڑا ہو کہ اس کی کشش ثقل کی قوت نے اسے پوروی شکل دے دی ہو، بونا سیارہ کہلاتا ہے۔ یہ اصطلاح سن 2006 میں متعارف کرائی گئی۔ اس سے پہلے نظام شمسی کے کل 9 سیارے سمجھے جاتے تھے، جن میں 9واں سیارہ پلوٹو کو کہا جاتا تھا، لیکن بعض مسائل کی وجہ سے اب پلوٹو سمیت چند دیگر اجسام کو بونے سیاروں کی اس نئی جماعت میں شامل کر لیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر 5 فلکی اجسام ایسے ہیں جن کو اس جماعت کا حصہ بنایا گیا ہے، لیکن ان 5 کے علاوہ مزید ایسے بہت سارے اجسام موجود ہیں جو اس تعریف کے تحت اس جماعت کا حصہ بننے کو تیار ہیں۔ یہ بنیادی 5 بونے سیارے سیرس، پلوٹو، ہاؤمیا، مکے اور ایرس ہیں۔ آئیے ان بونے سیاروں کے بارے میں چند دلچسپ حقائق جان لیتے ہیں۔ سیارہ مریخ اور مشتری کے درمیان بہت سارے کروڑوں چٹانی ٹکڑوں پر مشتمل ایک پٹی موجود ہے جسے ایسٹرائڈ بیلٹ کہا جاتا ہے۔ ہمارا پہلا بونا اسی بیلٹ میں موجود ہے۔ یہ سب سے پہلا دریافت ہونے والا اور سب سے بڑا ایسٹرائڈ ہے۔ اسے 1801 میں دریافت کیا گیا۔ شروع میں اسے بھی ایک سیارہ سمجھا گیا تھا، لیکن اس کے گرد موجود بہت سے ایسے ہی اجسام کی دریافت کے بعد اسے ایسٹرائڈ قرار دے دیا گیا۔ لیکن باقی ایسٹرائڈز کے برعکس یہ پوروی شکل کا تھا، اس لیے سن 2006 میں جب بونے سیاروں کی جماعت بنائی گئی تو اس کو بھی اس جماعت کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس کا نام سیرس زراعت کی رومن دیوی سیرس کے نام پر رکھا گیا ہے۔ 1803 میں اس پورے سیارے کے نام پر پیریوڈک ٹیبل میں ایک ایلیمنٹ سیریم کا نام بھی رکھا گیا۔ جسامت کی بات کریں تو یہ محض 2326 کلومیٹر قطر کا حامل ہے۔ یہ سورج کے گرد اپنا چکر 4.5 زمینی سالوں میں مکمل کرتا ہے۔ پورے نظام شمسی میں سب سے چھوٹا دن یہیں پر ہوتا ہے جو کہ 9 گھنٹے اور 4 منٹ کا ہوتا ہے۔ یہ وہ دورانیہ ہے جو اسے اپنے محور کے گرد چکر لگانے میں خرچ ہوتا ہے۔ ایسٹرائڈ بیلٹ کی طرح نیپچون کے مدار سے باہر کی جانب ایک اور چوڑی چٹانی ٹکڑوں کی پٹی موجود ہے جسے کیوپر بیلٹ کہا جاتا ہے۔ پلوٹو اسی بیلٹ کا سب سے پہلا دریافت ہونے والا فلکی جسم ہے۔ یہ اب تک دریافت ہونے والا کیوپر بیلٹ کا سب سے بڑا جسم بھی ہے۔ اس کا نام پاتال کی رومی دیوتا پلوٹو کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہ 1930 میں دریافت ہوا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنی دریافت سے لے کر اب تک اسے تقریباً 92 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس نے اپنے مدار کے گرد چکر پورا نہیں کیا،
دوسرے لفظوں میں سے دریافت ہوئے پلوٹو کا ایک سال بھی مکمل نہیں ہوا کیونکہ یہ اپنے مدار کے گرد 247 سال میں اپنا چکر مکمل کرتا ہے۔ اس کا دن بھی ہمارے دن سے بہت لمبا ہوتا ہے۔ اسے محور کے گرد چکر لگانے میں زمین کے 43.6 دن لگ جاتی ہیں۔ یہ سب سے بڑا بونا سیارہ ہے۔ 2372 کلومیٹر چوڑائی کا حامل یہ فلکی جسم اپنی دریافت کے وقت ایک سیارہ کہلایا، لیکن بعد میں یہ سیارہ سے بونے سیاروں کی جماعت کا ایک حصہ بن گیا۔ اس کا مدار کافی بیضوی ہے اور باقی تمام سیاروں کے مداروں سے اس کا مدار کافی الگ ہے۔ نیپچون کی نسبت سورج سے زیادہ فاصلے پر رہتا ہے، اسی لیے کبھی اسے 10واں سیارہ، نواں سیارہ سمجھا جاتا تھا، لیکن بیضوی مدار ہونے کی وجہ سے کچھ عرصہ کے لیے یہ نیپچون کی نسبت سورج کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، یعنی یہ 8ویں نمبر پر آ جاتا ہے۔ جب یہ سورج کی قدر قریب ہوتا ہے تو اس پر موجود برف پگھلتی ہے اور اس کے گرد وقتی طور پر کرہ ہوائی بنا لیتی ہے، لیکن جلدی یہ کرہ ہوائی غائب ہو جاتا ہے۔ 2004 میں دریافت ہونے والا یہ بونا سیارہ نیپچون سے پہلے کیوپر بیلٹ میں موجود ہے۔ اس کا یہ نام ہوائین دیوی ہاؤمیا کے نام پر رکھا گیا ہے، جو پیدائش کی دیوی مانی جاتی ہے۔ سورج کے گرد یہ اپنا چکر 284 زمینی سال کے برابر وقت میں طے کرتا ہے۔ محور کے گرد تقریباً 4 گھنٹے میں یہ اپنا پورا چکر کر لیتا ہے، جو کہ اب تک معلوم کسی بھی 100 کلومیٹر سے زیادہ چوڑے فلکی جسم کی تیز ترین حرکت ہے۔ جسامت کے لحاظ سے یہ پلوٹو کے برابر ہی ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ باقی بونے سیاروں کے برعکس بالکل انڈے کی طرح کا ہے۔ اس کے گرد ایک حلقہ بھی موجود ہے اور پانی سطح ہونے کی وجہ سے یہ انتہائی چمکدار نظر آتا ہے۔ دو 2005 میں دریافت ہونے والا یہ بونا سیارہ کیوپر بیلٹ میں موجود ہے۔ جسامت کے لحاظ سے یہ پلوٹو کا 2/3 ہے۔ سورج سے دوری کی بنیاد پر اس کا نمبر 3 ہے بونے سیاروں کی جماعت۔ اس کا نام ایسٹر لینڈ کے راپا نوئی لوگوں کے دیوتا کے نام پر رکھا گیا ہے، جسے مکے بولا جاتا ہے۔ اپنے محور کے گرد کو چکر لگانے میں تقریباً 22.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، جبکہ مدار میں چکر لگاتے ہوئے اسے 306 زمینی سال کے برابر وقت لگ جاتا ہے۔ بونے سیاروں کی جماعت میں شامل 5واں سیارہ ایرس ہے۔ 2006 میں دریافت ہونے والا یہ بونا سیارہ بھی کیوپر بیلٹ میں موجود ہے۔ بونے سیاروں میں یہ دوسرا بڑا بونا سیارہ ہے پلوٹو کے بعد۔ شروع میں اسے پلوٹو کے بعد 10واں سیارہ کہا گیا تھا، لیکن بعد میں یہ بونے سیاروں میں شامل ہو گیا۔ حقیقتاً اسی کی دریافت نے ماہرین کو ایک نئی سیاروں کی جماعت بنانے پر مجبور کیا اور اسی کی وجہ سے پلوٹو سیاروں کی جماعت سے بے دخل ہو گیا تھا۔ اس کا یہ نام جھگڑے اور اختلاف کی رومن دیوی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ سورج کے گرد چکر لگانے میں سے 558 زمینی سالوں کے برابر وقت لگتا ہے، کیونکہ مدار کے گرد اپنا ایک چکر یہ تقریباً 26 گھنٹے میں پورا کرتا ہے۔ دمدار ستاروں کے علاوہ اسے اب تک معلوم سورج سے سب سے زیادہ دور فلکی جسم ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ان 5 بونے سیاروں کے علاوہ بہت سے ایسے فلکی اجسام موجود ہیں جو آنے والے وقتوں میں اس جماعت کا حصہ بن سکتے ہیں۔ عام طور پر قدرتی سیٹلائٹس کو چاند کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا فلکی جسم ہوتا ہے جو ایک ستارے کے علاوہ کسی اور فلکی جسم کے گرد گھومتا ہے۔ عام طور پر یہ سیاروں اور بونے سیاروں کے گرد ہی چکر لگاتے ہیں،
لیکن یہ کسی اور فلکی جسم کے گرد بھی حتیٰ کہ کسی اور قدرتی سیٹلائٹ کے گرد چکر بھی لگا سکتے ہیں۔ نظام شمسی میں کل 6 سیارے ایسے ہیں جن کے گرد قدرتی سیٹلائٹس موجود ہیں، جن کی معلوم تعداد 207 ہے۔ اس کے علاوہ بونے سیارے بھی ایسے ہیں جن کے گرد قدرتی سیٹلائٹس موجود ہیں۔ سیاروں کی بات کریں تو عطارد اور زحل کا کوئی بھی قدرتی سیٹلائٹ نہیں ہے۔ زمین کا 1، مریخ کے 2، مشتری کے 80، زحل کے 83، یورینس کے 27 اور نیپچون کے 14 معلوم قدرتی سیٹلائٹس ہیں۔ بونے سیاروں میں پلوٹو کے 5، ہاؤمیا کے 2، مکیماکے کے 1 اور ایرس کا بھی 1 سیٹلائٹ ہے۔ اسی کے ساتھ ہی میری اس ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ مزید نظام شمسی کے حصوں کے بارے میں اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اگلے حصے میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔